جب قرآن و سنت سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جست عطر کے ساتھ لگنے والی جو مٹی ہے اس کا مقام عرش، کعبہ، کرسی ان سب سے زائد ہے، اور یہی بات ہم نے اجماع امت سے بھی ثابت کر دی، تو اب انکار کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی ہم اتمام حجت کے لیے اس پر جو ہونے والے عقلی اشکالات ہیں یا عقلی اعتراضات ہیں، ہم انشاءاللہ تعالی ان کے جوابات بھی دیں گے تاکہ ہماری طرف سے اتمام حجت قائم ہو جائے اور انکار کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔ لیکن یہ صرف ان کے لیے ہیں جو اپنی عقل کو دین کے تابع کر کے دین کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ دین کو عقل کے تابع کر کے سمجھنا چاہے گا تو پھر نہیں ہوگا۔ تو 8 قسم کے اعتراضات تقریباً بنتے ہیں۔ سب سے پہلا اعتراض جو کچھ ساتھیوں نے کمنٹس کے اندر کیا بھی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جست عطر کے ساتھ لگنے والی جو مٹی ہے اس کا مقام عرش سے زائد ہے۔ اس پر آپ نے جتنے حوالہ جات پیش کیے اس میں عرش کا لفظ نہیں ہے، تو شاید میرے بھائیوں نے حوالہ جات کو غور سے دیکھا نہیں یا میری بات کو غور سے سنا نہیں۔ اس میں باقاعدہ طور پر امام مالک رحمہ اللہ تعالی اور ابن عقیل حنبلی رحمہ اللہ تعالی کا جو حوالہ نقل کیا ہے اس میں باقاعدہ طور پر یہ الفاظ ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جست عطر کے ساتھ لگنے والی جو مٹی ہے اس کا مقام عرش سے بھی زائد ہے، تو صراحتاً عرش کے الفاظ ہیں۔ اب بھی اگر کوئی نہ مانے تو نہ ماننے والے کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے۔ دوسرا اعتراض، بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ مسلم شریف کے اندر حدیث ہے اور حدیث کا نمبر ہے 2241 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب روضہ عطر میں آپ کی قبر مبارک میں دفن کیا گیا تو آپ کے نیچے سرخ رنگ کی چادر بچھائی گئی۔ اب جب آپ کے نیچے چادر ہے تو ظاہر بات ہے کہ آپ کی جست عطر کے ساتھ مٹی تو نہیں لگ رہی۔ جب مٹی نہیں لگ رہی تو پھر اس مٹی کا مقام عرش، کعبہ، کرسی سے زائد کیسے ہو گیا؟ اب سب سے پہلے تو آپ نے یہ بات سمجھنی ہے وہ چادر کیوں ڈالی گئی۔ یہ جو حدیث ہے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کی، یہ حدیث ترمذی کے اندر بھی موجود ہے، مسند احمد کے اندر بھی ہے، سنن کبریٰ کے اندر بھی ہے، یعنی مختلف محدثین نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ صرف امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے نقل نہیں کیا بلکہ آج تک محدثین اس حدیث کو نقل بھی کرتے آئے ہیں اور اس کی تشریح بھی لکھتے آئے ہیں۔ یہ کوئی انوکھی بات نہیں کہ آج پہلی دفعہ یہ حدیث سامنے آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے شکیران، یہ حبشی تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو یہ آل بیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کے اندر اور تدفین کے اندر یہ شریک تھے۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے وہ سرخ رنگ کی چادر بچھا دی۔ اب کیوں بچھائی؟ حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں کہ اس لیے بچھائی گئی تھی کہ زمین گیلی تھی، اس لیے وہ سرخ چادر بچھائی گئی۔ اور امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ جو مسلم شریف کے شارح ہیں، جنہوں نے مسلم کے اوپر ابواب بھی باندھے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ شاکران نے وہ چادر اس لیے ڈالی تھی کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم استعمال بھی کرتے تھے اور اپنے نیچے بھی بچھاتے تھے۔ ان کے دل میں یہ بات تھی کہ ایسا نہ ہو کہ یہ چادر آپ کے بعد کوئی اور استعمال کرے۔ آپ نے اس بات کو ناپسند کیا، لہٰذا آپ نے وہ چادر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی قبر مبارک میں آپ کے نیچے ڈال دی۔ لیکن صحابہ کا نظریہ کیا تھا؟ اس میں وہ اکیلے ہیں، منفرد ہیں، متفرد ہیں، ان کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ صحابہ کا نظریہ یہ نہیں تھا، بلکہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے یہ حدیث نقل ہے وہ بھی اس بات کے قائل تھے کہ میت کے نیچے کسی قسم کا کوئی بچھونا یا کوئی چادر وغیرہ نہ ڈالی جائے، بلکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے وصیت کی تھی۔ طبقات ابن سعد کے اندر صحیح سند کے ساتھ وہ نقل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے جنازے کے اندر آگ بھی لے کر مت جانا اور میرے نیچے سرخ چادر بھی مت بچھانا۔ تو صحابہ گویا کہ میت کے نیچے کسی چیز کے بچھانے کو ناپسند فرماتے تھے۔ یہی جمہور علماء کا مذہب ہے اور یہی امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ اور جمہور علماء جو ہیں وہ قبر میں میت کے نیچے کسی چیز کے بچھانے کو وہ مکروہ سمجھتے ہیں۔ یہ تو اس وقت ہے کہ جب چادر نیچے بچھائی گئی، کیا وہ چادر مٹی ڈالنے تک اندر ہی رہی یا نکال لیا گیا؟ علماء کے اس کے بارے میں بھی اقوال ہیں۔ ملا علی قاری صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ کے اسی قول کو نقل کر کے کہا ہے کہ وہ چادر نکال لی گئی تھی،
جب مٹی برابر کرنے لگے تو اس چادر کو نکال لیا گیا تھا۔ امام عراقی رحمہ اللہ تعالی نے الفیہ کے اندر یہ بات نقل کی کہ جب آپ کی قبر مبارک کی مٹی اوپر ڈالنے لگے تو اس چادر کو نیچے سے نکال لیا تھا۔ اور یہی بات ابن عبد البر مالکی رحمہ اللہ تعالی نے الاستیاب کے اندر قطعیت کے ساتھ نقل کی کہ بھائی اس چادر کو نکال لیا گیا تھا۔ اور امام طورپشتی رحمہ اللہ تعالی انہوں نے بھی یہی بات نقل کی کہ وہ چادر نکال لی گئی تھی۔ اب آپ کے سامنے دو طرح کے اقوال آ گئے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ وہ چادر آپ کے نیچے بچھائی گئی تھی، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ جب مٹی ڈالی گئی تو وہ چادر نیچے سے نکال لی گئی۔ اگر تو وہ چادر نیچے سے نکال لی گئی تھی پھر تو کوئی اشکال نہیں ہے کہ آپ کی جسد عطر کے ساتھ وہ مٹی لگ رہی تھی۔ ہاں، اگر وہ چادر اندر ہی رہی، آپ کی جسد عطر کے نیچے ہی بچھی رہی، تو پھر اشکال پیدا کرنے والے اشکال پیدا کر سکتے ہیں، لیکن وہ اشکال جہالت کی بنا پر پیدا کریں گے، علم کی بنا پر پیدا نہیں کریں گے۔ اہل علم نے اس اعتراض کو نہیں اٹھایا، تو جو جہالا اس اعتراض اشکال کو پیدا کر کے لوگوں کے دلوں میں وسوسہ پیدا کریں گے اور اس عقیدے کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، ان کے لیے اب میرا تحقیقی جواب ہے۔ دیکھیں، شریعت اسلام کا ایک اصول ہے، بعض دفعہ ایک چیز کو دوسری چیز کے تابع کر دیا جاتا ہے۔ مثلا انسان کا جو لباس ہے یہ انسان کے جسم کے تابع ہے، اسی طرح جو بچھونا ہوتا ہے وہ اس چیز کے تابع ہوتا ہے جس پر اس بچھونے کو بچھایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ چادر کو زمین پر بچھا دیں اور کوئی مہمان اس کے اوپر آ کر بیٹھ جائے تو آپ مہمان کو کیا کہتے ہیں؟ آپ زمین پر کیوں بیٹھے ہیں؟ حالانکہ زمین پر چادر بھی ہوتی ہے اور مہمان نے لباس بھی پہنا ہوتا ہے۔ پھر وہی چادر اگر مٹی کے اوپر ڈال دی جائے اور کوئی مہمان آ کر بیٹھے تو اسے آپ کیا کہیں گے؟ بھئی آپ مٹی میں کیوں بیٹھے ہیں؟ حالانکہ مٹی میں تو نہیں بیٹھا ہوتا، وہ تو چادر کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے، لباس پہنا ہوتا ہے، لیکن آپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ چادر مٹی کے اوپر ہے تو مٹی کے تابع ہے۔ پھر وہی چادر اگر آپ چارپائی کے اوپر بچھا دیں اور اس کے اوپر کوئی مہمان آ کر لیٹ جائے تو کیا کہتے ہیں؟ جی وہ چارپائی پر لیٹا ہے، کوئی یہ نہیں کہتا جی چادر پر لیٹا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے بچھونا اور کپڑے وہ تابع ہوتے ہیں، لباس انسان کے تابع ہوتا ہے اور بچھونا جس جگہ پر بچھایا جاتا ہے اس کے تابع ہوتا ہے۔ اور یہی شریعت کا اسلوب ہے کہ ایک چیز دوسری چیز کے تابع ہوتی ہے۔ اچھا، یہی اسلوب قرآن کریم کا ہے۔ آپ قرآن کریم کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 142 اٹھا کر دیکھیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے جب وعدہ لیا، وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لیلہ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لیا 30 راتوں کا۔ اب یہ بتائیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے جب 30 راتوں کا وعدہ تھا تو کیا موسیٰ علیہ السلام صرف رات وہاں گزارتے تھے یا دن بھی گزارتے تھے؟ تو موسیٰ علیہ السلام رات کے ساتھ دن بھی وہاں گزارتے تھے، ذکر رات کا ہے اور دن اس کے تابع ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی کسی کاہن کے پاس گیا، قیافہ شناس جسے کہا جائے، کاہن کے پاس گیا اور اس سے جا کر سوال کیا کسی چیز کے بارے میں، حدیث میں آتا ہے لم تقبل لہ صلاۃ 40 یوما، اور ایک حدیث میں آتا ہے لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلۃ۔ ایک حدیث میں یومن کے الفاظ ہیں، ایک حدیث میں لیلتن کے الفاظ ہیں۔ اب سوال یہ ہے، اگر لیلتن والی حدیث لی جائے تو کیا مطلب؟ اس کی صرف رات کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی، 40 راتوں کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی؟ اور اگر دن والی حدیث کو لیا جائے تو کیا کہیں گے؟ صرف دن والی نمازیں قبول نہیں ہوں گی، رات والی ہو جائیں گی؟ نہیں، دن والی حدیث اس میں رات دن کے تابع ہو گئی اور رات والی حدیث اس میں دن رات کے تابع ہو گیا۔ یہ شریعت کا بھی اسلوب ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز کے تابع کر دیا جاتا ہے۔ تو وہاں بھی اگر چادر آپ کے نیچے بچھائی بھی گئی تھی تو چادر مٹی کے تابع ہو جائے گی، تو مٹی کے تابع ہونے کی وجہ سے یہی کہا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مٹی کے اوپر آرام فرما ہیں، یہ کہا جائے گا۔ لہٰذا یہ اشکال پیدا کرنا جی آپ تو چادر پر ہیں لہٰذا وہ آپ کی جسد عطر کے ساتھ مٹی مس نہیں کر رہی، یہ اشکال پیدا کرنا یہ غلط ہے۔ اب میرا آخری جواب، جو علماء اور محدثین، یہ حدیث آئی تو نہیں آئی نا، انہوں نے اس حدیث کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد اس کی تشریحات بھی لکھی، شرح لکھی، اس کی تشریح کی اس کی، تو ان میں سے کسی نے بھی یہ اعتراض نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس اسلوب کو جانتے تھے کہ اسلوب یہ ہے کہ ایک چیز دوسری چیز کے تابع ہوتی ہے۔ تو جو محدثین اور علماء اس اسلوب کو جانتے تھے انہوں نے اعتراض نہیں کیا، اور جو جہلاء تھے جو علم نہیں رکھتے تھے
انہوں نے یہ اعتراض کیا ہے کہ دیکھیں جی نیچے تو چادر ہے اور چادر ہونے کی وجہ سے آپ کی جسد عطر کے ساتھ مٹی نہیں لگ رہی۔ تو انہی محدثین نے جنہوں نے ان حدیث کی شروعات لکھی ہیں، امام نووی رحمہ اللہ تعالی اور دوسرے، انہوں نے یہ اعتراض نہیں اٹھایا کہ آپ کی جسد عطر کے ساتھ تو چادر مسح ہے، مٹی نہیں لگی ہوئی۔ تو محدثین اس حدیث کو پڑھنے کے باوجود بھی اسی نتیجے پر پہنچے ہیں، اور ان کا یہی عقیدہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسد عطر کے ساتھ لگنے والی جو مٹی ہے اس کا مقام عرش، کعبہ، کرسی سے زائد ہے۔